قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کی ہدایت، فلاح اور کامیابی کا آخری حکم نامہ ہے، جسے انشاءاللہ العزیز قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اور قرآن کریم کے احکامات اور قرآن کریم میں جو اللہ نے وعظ اور نصیحتیں انسان کے لیے نازل فرمائی ہیں، ان میں سے ہر حکم، ہر نصیحت، ہر آیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان کے لیے ایک ہی حکم اور کامیابی کا ایک ہی نسخہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان آگے بڑھ جائے یا انسان یہ کہے کہ میرا معاشرہ تبدیل ہو گیا اور اب میں قرآن کریم سے نعوذ باللہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ انسان جتنا بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا، قرآن کریم اس کی رہنمائی کے لیے نئے نئے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری اور لازم یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے انسان اور ایسے علماء موجود رہیں جو وہ علوم حاصل کریں، جو وہ آلات حاصل کریں، جو وہ فہم اور فراست حاصل کریں کہ وہ انسانیت تک اللہ کے قرآن کا پیغام پہنچا سکیں۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے معاشرے میں قرآن کریم سے میں ہدایت حاصل نہیں کر پا رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ہدایت موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے، اس معاشرے کے لوگوں نے وہ آلات اور وہ ہنر اور وہ صلاحیت حاصل نہیں کی کہ وہ قرآن کریم سے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ بھئی آسان سی بات ہے، ہر زمانے میں ایک آسان میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہر زمانے میں انسان کی سواری کے اسباب مختلف رہے ہیں۔ کبھی انسان خچر پر سواری کیا کرتا تھا، اونٹ پر سواری کیا کرتا تھا، گھوڑے پر سواری کیا کرتا تھا۔ تو پھر گھوڑ سواری کے لیے، اونٹ کی سواری کے لیے، اونٹ کا یوں سمجھ لیجئے کہ ڈرائیور وہ ہنر حاصل کرتا تھا کہ میں نے اونٹ سے کس طرح کام لینا ہے، اسے کس طرح چلانا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ گھوڑ سواری نہ سیکھیں اور گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور ہوا ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر تو آپ کی ٹانگ، آپ کی کمر، آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں چوٹ لگے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، پہلے آپ کو سیکھنا ہے۔ پھر زمانہ بدلا، پھر سواری کے اسباب بدلے، پھر ہم نے گھوڑے کے پیچھے گاڑی لگانا شروع کر دی۔ اس کے اپنے ڈرائیور تھے، اس کا طریقہ اپنا تھا۔ پھر اسباب بدلے، گاڑیاں آ گئی، موٹر کاریں آ گئی۔ اب آپ اس اونٹ والے کو لے آئیں اور کہیں بھئی گاڑی چلا، تو یہ تو آپ کی جہالت ہے۔ آپ کہیں بھئی وہی لے کے آؤ، اب یہ گاڑی چلائے گا۔ بھائی اس کو سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ پھر جہاز آ گیا، اب آپ موٹر کار کے رکشہ ڈرائیور کو ہوائی جہاز کا پائلٹ بنا دیں اور اسے کہیں بھئی اڑا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، یہ رکشہ ڈرائیور یہ جہاز اڑائے گا۔ ہر سواری کا ایک اپنا پروٹوکول ہے، چلانے کا ایک اپنا طریقہ ہے، چلانے کا ایک اپنا انداز ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کا بھی ایک اپنا انداز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انداز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تبدیل نہیں ہوا۔ تبدیل ہوئے ہیں تو ہم اور آپ تبدیل ہو گئے۔ ہم نے وہ چیز حاصل ہی نہیں کی، اپنے بچوں کو سکھائی نہیں ہے۔ کہاں عبداللہ بن مسعود، رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں ان کی فقاہت۔ پھر آگے چلتے چلتے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی،
بڑے بڑے علماء اور صلحاء، اور کہاں میں اور آپ اور ہماری اولادیں. پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو ہدایت نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ ہم نے وہ چیز حاصل ہی نہیں کی ہے، اپنی اولاد میں منتقل ہی نہیں کی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی زمانہ بہت بدل گیا، اب تو جی بہت مشکل زمانہ آ گیا. مشکل ہم نے خود اپنے لیے پیدا کی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی تھی، فرمایا ہر زمانے میں ایسے علماء موجود رہنے چاہیے جو قرآن سے تمہارے لیے اخذ کر سکیں، جو تمہارے مسائل کو حل کر سکیں. اگر آج ہم میں نہیں ہے تو یہ کوتاہی میری اور آپ کی ہے. تو بہرحال اللہ کا یہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس سے اگر آپ کو علوم حاصل کرنے ہیں، آپ کو موتی حاصل کرنے ہیں، آپ کو اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، تو اس راستے پر چلنا پڑے گا، ان اصول اور ضوابط کو پورا کرنا پڑے گا، جس کے بعد آپ کہہ سکیں کہ ہمارے زمانے کا یہ عالم اس قابل ہے کہ قرآن اور حدیث سے یہ موتی نکال کر ہمارے معاشرے کے مسائل کو حل کر سکے.